learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह बनी इसराइल आयत 56। कुलिद आप कह दे पुकारो अल्लज़ीना ज़अमतुम उनको जिन्हें समझते हो तुम, मिन दूनिही उसके सिवा, फला यमलिकूना तो नहीं वो मालिक हो सकते, कशफत दुर्रि अनकुम तुमसे तकलीफ़ को दूर करने के, वला तहवीला और ना बदलने के। यानी मुशरिकों से उनके अकीदे के बारे में मुतालबा करते हुए कह दें कि उन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना रखे हैं जिनकी वो अल्लाह की तरह इबादत करते हैं, तो तुम उनकी तरफ तवज्जो करके देखो, वो तुम्हारे काम आ सकते हैं, कोई नफ़ा दे सकते हैं या नुकसान से बचा सकते हैं। ये खुद साख्ता माबूद फ़क्र और सख्ती को बिल्कुल दूर नहीं कर सकते, ना ये बातिल माबूद किसी सख्ती को किसी एक आदमी से दूसरे की तरफ मुंतकिल ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके सिवा कोई नहीं जो मुसीबत को टाल सके या मुसीबत का रुख मोड़ सके। अल्लाह ही है जो मुसीबत को दूर कर सकता है, क्योंकि वह बंदे का उसकी किस्मत का मालिक है। उलाइकल्लज़ीना यदऊना यही लोग जिन्हें वो पुकारते हैं, यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीला वो खुद अपने रब की तरफ वसीला तलाश करते हैं, अय्युहुम अकरबु कि कौन उनमें से ज़्यादा करीब है, वयरजूना रहमतहू और उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं, वयखाफूना अज़ाबहू और उसके अज़ाब से डरते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ये आयत अरब के उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जो जिन्नात की इबादत करते थे, फिर वो जिन मुसलमान हो गए और उनके पुजारी इस बात से बेखबर रहे। सही मुस्लिम 3030। यानी मुशरिक जिनकी इबादत करते हैं वो तो उनकी इबादत के बारे में जानते भी नहीं, वो खुद अल्लाह ताला के मोहताज हैं और उसके कुर्ब के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं और ऐसे काम करते हैं जो उनको अल्लाह के करीब कर दे। यानी वो रहमत के उम्मीदवार हैं और अजाब के खौफ की वजह से हर उस काम से रुकते हैं जो अजाब का बाइस बने। इबादत की तकमील जो है वो उम्मीद और खौफ से ही होती है। खौफ की वजह से इंसान गुनाहों से बाज रहता है और उम्मीद की वजह से वो नेकियां करता है। इन्ना अजाब रब्बिका यकीनन आपके रब का अजाब कान महजूरा है डरने की चीज़। यकीनन अल्लाह ताला का अजाब वो है जिससे हमेशा से ही डरा जाता है, इसलिए उन असबाब से बचना चाहिए जो अल्लाह ताला के अजाब का सबब बनने वाले हैं। व इन मिन करियतिन और कोई बस्ती ऐसी नहीं, इल्ला नहनु मुहलिकुहा मगर हम उसे हलाक करने वाले हैं, कबला यौमिल क़ियामती क़यामत के दिन से पहले, औ मुअज़्ज़िबुहा या उसे अजाब देने वाले हैं, अजाबन शदीदा बहुत सख्त अजाब। यानी अल्लाह ताला और उसके रसूलों को झुटलाने वाली कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिसे क़यामत के दिन से पहले हलाकत या अजाब का सामना न करना पड़े। कौमों और बस्तियों के लिए ये अल्लाह ताला का तयशुदा कानून है, चाहे कोई कौम कितनी ही ताकतवर और मजबूत हो, बहरहाल एक दिन ख़त्म हो जाएगी। काना ज़ालिका फ़िल किताबी ये है किताब में, मस्तूरा लिखा हुआ। लोहे महफूज का बयान इस आयत में है कि काफिरों की हर बस्ती पर तबाही आने वाली है कि उसके तमाम बाशिंदे अजाब से तबाह कर दिए जाएंगे, कत्ल का अजाब भेजा जाएगा या जिस अजाब को अल्लाह ताला चाहे भेज दे। इबादा बिन सामित से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि पहले जो अल्लाह ताला ने पैदा किया वो कलम है, फिर उसको फरमाया लिखो। उसने अर्ज़ किया क्या लिखूं? फरमाया लिखो अंदाज़ा हर चीज़ का जो हुई और जो होने वाली है अबद तक यानी क़यामत तक। जामे तिर्मिज़ी 2155। अल्लाह ताला की तकदीर और उसका फ़ैसला है जिसने लाज़िमन वाक़े होना है, लिहाजा इससे पहले कि अजाब आए झुटलाने वालों को अल्लाह ताला की तरफ रजू करना चाहिए और रसूलों की तस्दीक करनी चाहिए। वमा माना आना और हमें नहीं रोका अन नुरसिला भी आयाती कि हम मौजज़ात भेजे, इल्ला अन कज़्ज़बा बिहल अव्वलून मगर ये कि उनसे पहले लोगों ने भी उनको झुटला दिया था। ये आयत उस वक़्त नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का ने मुतालबा किया था कि सफ़ा को सोने का पहाड़ बना दिया जाए या मक्का के पहाड़ अपनी जगह से हटा दिए जाएं ताकि वहाँ काश्तकारी मुमकिन हो सके। उस पर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये पैगाम भेजा कि हम मुतालबात पूरे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उसके बाद ईमान ना लाए तो हलाकत यकीनी है, फिर उन्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद किया कि उनके मुतालबे को पूरा ना किया जाए ताकि वो यकीनी हलाकत से बच जाए। मसनद अहमद 258। यहाँ अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया कि उसकी रहमत है कि उसने उनके मुतालबात पर मौजज़ात नाजिल नहीं फरमाए, क्योंकि अगर वो उसके बाद ईमान नहीं लाएंगे तो उन पर फ़ौरन अजाब नाजिल हो जाएगा। व आतईना समूदन नाकता और हमने समूद को ऊँटनी दी, मुबसिरतन वाज़े निशानी, फ़ज़लमू बिहा तो उन्होंने जुल्म किया उसके साथ।
اللہ تعالیٰ نے سمود کی طرف جو معجزہ بھیجا وہ ایک چٹان سے عظیم اونٹنی کا پیدا ہونا ہے۔ اس کے لیے پانی کا ایک دن مقرر تھا، جس دن وہ پانی پیتی تھی اس دن کسی اور کو پانی نہیں ملتا تھا۔ تو سمودیوں نے اس پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا، تو اس کی سزا میں ان پر وہ عذاب آیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح اگر ان پر بھی معجزات آتے تو وہ بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِآيَاتِ، اور نہیں ہم بھیجتے نشانیاں الا تخفیفا، مگر ڈرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آیات کا مقصد ڈرانا ہی تھا تاکہ لوگ اپنی برائیوں سے باز آ جائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفے میں زلزلہ آیا تو آپ نے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی جانب جھکو تو تمہیں فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں کئی بار جھٹکے محسوس ہوئے تو آپ نے فرمایا تم نے ضرور کوئی نئی بات کی ہے، دیکھو اگر اب ایسا ہوا تو میں تمہیں سخت سزائیں دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ صحیح بخاری 1048۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے آپ سے کہا اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ آپ کے رب نے بلا شبہ لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کی ترغیب دی گئی ہے اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کو گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان سے محفوظ کر دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت سے لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں جہاں یہ چھپ سکیں اور کوئی پناہ گاہ نہیں جہاں اللہ سے بھاگ کر پناہ لے سکیں، اور یہ چیز عقل مند کے لیے ان باتوں سے باز رہنے کے لیے کافی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، جس نے تمام انسانوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہاں مراد اہل مکہ ہیں کہ وہ اللہ کے قابو میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے خوف ہو کر اللہ کا پیغام پہنچائیں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے، جو وہ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ اور اس سے مراد آئندہ بدر کے میدان میں حاصل ہونے والی فتح بھی ہو سکتی ہے، اور فتح مکہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور سب قابو میں آنے والے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو، الَّتِي أَرَيْنَاكَ، وہ جو دکھایا ہم نے آپ کو، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر لوگوں کے لیے آزمائش، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور اس درخت کو جو لعنت کیا گیا، فی القرآن، قرآن میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں جو منظر دکھایا گیا تھا وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ رویا آنکھوں دیکھا واقعہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا، یعنی خواب نہیں تھا۔ ابو یعلا نے حضرت ام ہانی کی روایت سے اور ابن المنذر نے حسن کے حوالے سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس رات کو معراج ہوئی تو اس کی صبح کو قریش کے چند آدمیوں کے سامنے معراج کا واقعہ بیان فرمایا۔ قریش آپ کی ہنسی اڑانے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سیر معراج کی کوئی نشانی دریافت کی، تو آپ نے بیت المقدس کی حالت اور نقشہ بیان کر دیا اور قافلے کی کیفیت بھی ظاہر کر دی۔ اس پر ولید بن مغیرہ بولا یہ شخص جادوگر ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں جس درخت کی برائی کی گئی ہے وہ زقوم ہے، فرمایا اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ، یقیناً زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے۔ سورہ دخان آیت 43-44۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم انہیں ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ، تو نہیں وہ زیادہ کرتا انہیں، إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر بہت بڑی سرکشی میں، یعنی یہ ڈرانا ان کی سرکشی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ معجزات کی وجہ سے دل کے اندر کی حالت نہیں بدلتی، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر دشمنی اور انکار ہے، اسی وجہ سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے سامنے ابلیس کی آدم اور ان کی اولاد سے دشمنی کا ذکر کرو۔ یہ قدیم دشمنی ہے اور اس وقت سے ہے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے غرور کر کے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے خود کو بڑا اور آدم علیہ السلام کو حقیر جانا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ ماننے والے کیسے ہوتے ہیں اور نہ ماننے والے کیسے ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھا اور اس کی اطاعت کر لی، جبکہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا۔ آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ سجدہ کرنے سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا اور آدم علیہ السلام بڑا، اس لیے وہ سجدہ کرنے میں ناکام ہو گیا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتے ہیں ان کے لیے اس وقت حق کو ماننا مشکل ہو جاتا ہے جب اپنی ذات چھوٹی ہوتی محسوس ہوتی ہے۔
قولا اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے یہ گمان کیا کہ وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہے کیونکہ اسے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے ان آیات کے بارے میں کہا ابلیس کا آدم علیہ السلام سے اس چیز پر حسد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی، اور اس نے کہا کہ میں آگ سے اور یہ مٹی سے بنا ہے، اس طرح تکبر جیسے گناہ کا آغاز ہوا۔ قولا اس نے کہا ارأیتک کیا تو نے دیکھا، ھذا الذی یہ جسے کرمت علیہ عزت دی تو نے مجھ پر، لئن اخرتنی الی یوم القیامت یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا، لأحتنکن البتہ میں ضرور قابو میں کروں گا، ذریتہ اس کی اولاد کو، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے۔ ابلیس نے حسد سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے قیامت تک ڈھیل دے دی تو میں اس کی نسل کو گمراہ کر کے تباہ کر دوں گا، میں انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ شیطان کا یہ دعویٰ تھا کہ آدم اچھی طرح میرا دیکھا بھالا ہے اور میں اس پر اور اس کی اولاد پر قابو پا سکتا ہوں، الا قلیلا مگر تھوڑے لوگوں کے سوا، یعنی اولاد آدم میں سے تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو شیطان سے دشمنی رکھیں گے اور اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ انسان اگر شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لے تو انسان کے لیے بچاؤ کا راستہ بن جاتا ہے۔ انسان اپنی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ کر آئندہ کبھی وہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ کر کے شیطان کے پھندوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔